آپ لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو متاثر کرنے کی معذرت. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایک بہت اچھی شام گزارتے. جو پاکستان کے عوام ہیں جو ٹی وی دیکھتے ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی کہ کوئی ہلکا پھلکا کوئی پروگرام ہوتا تاکہ ان کی زندگی میں جو تھوڑا بہت تناؤ ہے وہ دور ہوتا. لیکن آپ سب لوگوں کو ہماری بات سننی پڑ رہی ہے جو یہاں موجود ہیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس کی معذرت. لیکن مشکل یہ ہوئی کہ پاکستان کے صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے ایک ٹویٹ فرمائی جو ان کے ذاتی اکاؤنٹ سے ہے, جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ سے نہیں ہے. لیکن اس میں انہوں نے جو 2 بل ان کو بھیجے گئے تھے پارلیمان کی طرف سے, اس حوالے سے کچھ فرمایا ہے جس سے بظاہر ایسا تاثر لگا کہ شاید کوئی عینی بڑا کوئی بھونچال آ گیا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی بھونچال نہیں ہے, بہت صاف اور واضح صورتحال ہے. اور اسی وجہ سے آج میں نے اپنے کابینہ کے رفیق وزیر قانون احمد عرفان اسلم صاحب ان کو زحمت دی کہ وہ یہاں پر آئیں اور یہ جو ٹویٹ آئی ہے اس کے حوالے سے جو قانونی پوزیشن ہے اس کی وضاحت کریں. اور ویسے تو جو ملک کا آئین ہے اس کے اندر آرٹیکل 75 جس کی کاپیاں آپ کو دی گئی ہیں, اور ہم تو ڈیجیٹل ارینا میں ہیں تو آپ خود بھی گوگل کر کے اردو یا انگریزی میں آرٹیکل 75 جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ جو قانونی نکات ہیں اس کی وضاحت کی جائے, اور اس کے بعد کوئی بھی سوالات ہیں تو ہم حاضر ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ کا بھی وقت برباد نہ کریں, اور جو باقی جو شہری ہمیں سن رہے ہیں ان کو بھی جلدی فارغ کریں تاکہ وہ زندگی کی معمولات میں جائیں اور اتوار کی جو باقی شام ہے وہ خوش و خرم گزاریں. آپ سے ہم شروع کرتے ہیں کہ جو قانونی پوزیشن ہے اس ٹویٹ کے حوالے سے وہ اس کی ذرا وضاحت کر دیں. یہ مائک ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مشکور ہوں آنریبل انفارمیشن منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور کہ میں سچویشن آپ کے لیے کلیریفائی کر سکوں. آپ لوگوں کو آواز صاف آ رہی ہے؟ آواز کلیئر نہیں ہے. اچھا جو معذرت چاہتے ہیں جی. اب بہتر ہے جی. جی اچھا پھر کلیئرلی آواز آ رہی ہے جی. بہت شکریہ جی, مہربانی. 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جی. سب سے پہلی چیز یہ کہ نگران حکومت کا مینڈیٹ کیا ہوتا ہے. نگران حکومت کا کوئی سیاسی مینڈیٹ یا سیاسی ایجنڈا نہیں ہوتا. نگران حکومت کا مینڈیٹ بڑا محدود ہے اور اس کا کام سیاست سے دور رہنا ہے. دوسری چیز, صدر مملکت وفاق کے سربراہ ہیں, ان کی تعظیم ہم سب کے دلوں میں ہے, بے حد احترام بھی ہے, اور یہ چیز ہمیں ملوز خاطر رکھنی چاہیے کہ صدر مملکت وفاق کے سربراہ بھی ہیں. تیسری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صرف اپنے آپ کو محدود کرنا ہے فیکٹس پہ, حقائق پہ اور قانون پہ. ہم کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے, حقائق اور قانون کی بات کریں گے. حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صدر مملکت نے جو آج ٹویٹ کیا وہ 2 قوانین سے متعلق ہے. ایک قانون ہے پاکستان آرمی امینڈمنٹ بل جو ان کو بھیجا گیا, میں اس کی ابھی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں, اور دوسری آفیشل سیکرٹس امینڈمنٹ بل 2023, اس کی بھی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. پاکستان آرمی امینڈمنٹ بل 27 جولائی کو سینٹ نے پاس کیا. یہی بل
31 जुलाई को कौमी असम्बली ने पास किया और ये ऐवान सदर भेज दिया गया और वहाँ ये 2 अगस्त को मौसूल हुआ ताकि उस पर प्रेसिडेंट की असेंट ली जा सके। ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल जो है वो नेशनल असम्बली ने 1 तारीख को पास किया और सेनेट को भेजा। सेनेट ने उस पर कुछ ऑब्जर्वेशंस लगा के नेशनल असम्बली को भेजा और नेशनल असम्बली ने उन ऑब्जर्वेशंस के साथ इसको 7 अगस्त को पास कर दिया। ये बिल सदर मुमलिकत को भेजा गया और 8 अगस्त को मौसूल हुआ। ये तारीखें जहन में रखिएगा कि सदर मुमलिकत को पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2 अगस्त 2023 को मिल गया और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 8 अगस्त 2023 को उनको मिल गया। ये हैं जी जो हक़ाइक़ हैं। कानूनी पोजीशन ये है कि आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब कोई बिल सदर मुमलिकत को उनकी असेंट के लिए भेजा जाता है तो सदर मुमलिकत के पास 2 इख्तियारात हैं। सदर मुमलिकत के पास पहला इख्तियार ये है कि वो उस बिल पे अपनी रजामंदी दे दें और वो कानून बन जाए। सदर मुमलिकत के पास दूसरी रास्ता जो दूसरी कानूनी ऑप्शन उनके पास है वो ये है कि वो उस पे अपनी अगर उनकी कोई ऑब्जर्वेशंस हैं वो तहरीरी अंदाज में उनको भेजें, वापस भेज दिए जाएं ताकि सदर मुमलिकत की गाइडेंस को मजलिस शूरा कंसिडर कर सके। आर्टिकल 75 के तहत कोई तीसरा इख्तियार नहीं है और ये दोनों इख्तियारात एक्सरसाइज करने के लिए टाइम लिमिट कानून के अंदर लिखी हुई है और वो हैं 10 दिन। 10 दिन के अंदर सदर मुमलिकत या एक रास्ता लें या दूसरा रास्ता लें। मैं आपको वापस हक़ाइक़ की तरफ ले जाऊं कि पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2 अगस्त को ऐवान सदर में रिसीव हो गया, जनाब सदर मुमलिकत को मिल गया और ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल जनाब सदर को 8 अगस्त 2023 को मिल गया। 10 दिन की मुद्दत मैंने कानून में आपको बता दी है जो आर्टिकल 75 के बाद है। सदर मुमलिकत के पास 10 दिन में ये चीज़ें दोनों रास्ते उनके पास अवेलेबल थे। 12 मरतबा माजी करीब में और माजी बईद में सदर मुमलिकत ने ये दोनों इख्तियारात को इस्तेमाल किया। बहुत सारे कवानीन ऐसे थे जिन पर सदर मुमलिकत ने अपनी असेंट दी, बहुत सारे कवानीन थे जहाँ सदर मुमलिकत की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, उन्होंने वो ऑब्जर्वेशंस लगा के भेजी। हर मौके पे सदर मुमलिकत ने अपने दस्तखत सब्त किए और अपने दस्तखत के साथ भेजा वापस। आज से पहले सदर मुमलिकत ने कभी ये नहीं हुआ कि ऐसी कोई नौयत हमारे सामने नहीं आई, ऐसी कोई सिचुएशन हमारी सामने नहीं आई जनाब सदर की सदारत के दौरान कि जिसमें बग़ैर दस्तखत सब्त किए किसी चीज़ को वापस करने का अंदिया दिया गया हो या वापस करने के अहकामात दिए गए हों। ये आज से पहले नहीं देखा गया। मैं इस मौके पे अब रुकूंगा, आपका शुक्रिया अदा करूंगा। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब अगर कुछ और ऐड करना चाहें तो ज़रूर कर लीजिए। शुक्रिया जी। मेरे ख़्याल में जो कानूनी नुकात हैं उनकी बहुत अच्छी तरह से वजाहत कर दी है इरफान साहब ने, तो इसलिए मैं समझता हूं कि मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहूँगा। बेहतर यही होगा कि जो सवालात हैं, हमारे पास कोई लिस्ट है सवालात की? जी सर। पहले कौन है? सर नवीद अकबर, आज न्यूज़। उनको दे, माइक दे। जी लॉ मिनिस्टर साहब और वज़ीर इत्तलात साहब दोनों के लिए ये सवाल है कि मौजूदा सदर जो है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने जो आज ट्वीट किया है ये पूरे मुल्क में एक आप कह सकते हैं कि आज का टॉपिक है, हर बंदा इसके ऊपर बात कर रहा है, एक उभाव पैदा कर दिया पूरे मुल्क के अंदर। सियासी जमातों की तरफ से भी ये बातें की जा रही है, आम आदमी भी ये सोचने पर मजबूर है। सदर जिनका अरसा सदारत में चंद दिन रह गए हैं, आया वो इसको बहाना बनाकर आप हमारे सदर छोड़कर जाना चाहते हैं या उनको निकाल दिया जाए? क्या किया जाए, उनका मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि उन्होंने अपना मुस्तकबिल जो है वो तो उसके ऊपर एक निशान वाले निशान डाल दिया बड़ा।
देखें, अगर कोई इबहम था तो वजारत कानून के प्रेस रिलीज़ के बाद वो ख़त्म हो गया है। रही सही कसर जो थी, अभी इरफान साहब ने जो वजाहत की, तो उसके बाद कोई इबहम नहीं है। सदर ममलकत की क्या ख्वाहिश और मंशा है कि कब और कैसे वो इस आइनी ओहदे पर रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, हमारे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है जानने का कि वो क्या करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। कानूनी पोजीशन में बता दें जी असलम इरफान साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। जो कानूनी पोजीशन है वो तो अभी मैंने क्लैरिफाई कर दी है जी। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले आपके सामने गुजारिश की कि निगरान हुकूमत का कोई सियासी मैंडेट नहीं होता, इसीलिए हम सियासी गुफ्तगू से गुरेज़ करेंगे और जो हकीकी हकायक पर मबनी गुफ्तगू, कानून पर मबनी, वही करेंगे। वो हमने कह दिया है। सदर मुमलिकत की मंशा क्या है, जैसे वज़ीर इत्तलात साहब ने फरमाया, वो वही बेहतर जानते हैं, हमारे इल्म में नहीं। सर, जावेद हुसैन इंडिया टीवी से दो पार्ट हैं सवाल की। मेरे सुहेली साहब से आपसे जानना चाहूँगा कि इसी कानून के तहत शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी जो माहौल है उसमें गैर जानिबदार जो एक फ़िज़ा है वो कैसे कायम होगी, ये थोड़ी वजाहत कर दें। दूसरा, वज़ीर कानून साहब ये बता दीजिए, आपने तारीखें तो बता दी कि सदर मुमलिकत को ये बिल्स कब मौसूल हुए, ये बता दीजिए कि वहाँ से सदर मुमलिकत ने इस पर क्या रिमार्क्स दे कि आपको भेजे, वो रिमार्क्स आप पब्लिक करते हैं तो हमारी भी वजाहत हो जाएगी कि सदर मुमलिकत ने उस पर डिसेंट किया, असेंट किया, क्या किया। जो आपका पहला सवाल है वो आज की जो बुनियादी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस नाम नहाद इबहम की वजाहत के लिए है, तो हम ज़्यादा अपना वक्त उसी पर रखेंगे ताकि हम इधर उधर भूल भुलैयों में ना जाएं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होने से पहले हम आपका जो सवाल है वो हमने नोट कर लिया है। इससे मिलते जुलते कुछ सवालात होंगे तो एक वजाहत हम आखिर में कर देंगे आपसे। जी बहुत शुक्रिया जी। सदर मुमलिकत ने की जानिब से ये बिल्स मौसूल नहीं हुए, जिसका इशारा, जिसका अंदिया उन्होंने अपने ट्वीट में भी किया है। लिहाजा इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो वापस रिसीव ही नहीं हुए। तो आपका इस सवाल था कि क्या ऑब्जर्वेशन थे, जो रिसीव नहीं हुआ तो उसमें ऑब्जर्वेशन क्या होंगे। ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया इस पे। जी ऐसे ही जी मोहम्मद ज़रीफ साहब, हम न्यूज़। बहुत शुक्रिया सर जी। अच्छा सर जी, ये बताइएगा कि अब जो सूरत पैदा हो गई है, इससे पहले तो सदर साहब या तो एतराज़ात अपने करते थे या बिल वो उसी तरह वाक़ होते थे, लेकिन अब जो है जो इसमें कानूनी सूरत हाल क्या है उसका जवाब दे देंगे। क्या ये जो बिल है वो इम्प्लीमेंट हो गया है? और दूसरा ये बताइए कि कितना अहम इशू है, सदर मुमलिकत ने उसके ऊपर ट्वीट किया, तो उन्होंने बतौर सदर ट्वीट किया है इसके ऊपर, या उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया, क्या कहेंगे? जो मुल्क की सूरत पैदा होगी है। मैं मुख्तसर बात कर लेता हूँ, फिर जो कानूनी बात है वो इरफान साहब बताएंगे। देखें, जो जिस ट्वीट में जो सदर ममलकत ने जो एतराज़ लगाया है कि इन वजूहात की वजह से मैंने ये वापस भिजवाया, या जो भी उनके एग्जैक्ट अल्फाज हैं मैं पढ़ देता हूँ। तो उन्होंने जो एतराज़ात लगाए हैं इस ट्वीट में जो बयान किया है, जिसकी वजह से ये बिल उन्होंने उनके ख़्याल में वापस भिजवाए हैं, हमारे ख़्याल में वो वापस नहीं भेजे गए, तो वो यही एतराज़ात अब उस बिल पर लगाकर वो भेज सकते थे जैसा कि माजी में वो करते रहे। लेकिन उन्होंने ग़ालिबन ये ज़्यादा मुनासिब समझा कि जो आइनी मुद्दत है वो उनके काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद, ख़ास तौर पर एक बिल में वो ज़ाती जो ट्विटर अकाउंट है उससे इसकी वजाहत फरमाए। ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। बाकी जो कानूनी सवाल है इरफान साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले दूसरे दोस्त हैं उन्होंने भी यही सवाल किया था। आइन के आर्टिकल 75 में 10 दिन की मुद्दत दी गई है। 10 दिन में सदर मुमलिकत के सामने दो रस्ते हैं।
اگر وہ دونوں رستے نہیں لیتے تو اس کے بعد پھر وہ قانون جو ہے وہ عمل میں آ جاتا ہے خود بخود. جی وہ نوٹیفائی ہو گیا ہے. جی علیم ملک صاحب ARY. سر پہلا سوال تو یہ ہے کہ صدر مملکت نے یہ پہلے بل جو ہے ان کو واپس نہیں کیا, پہلے بھی بل واپس کیے گئے تھے, کیا ان کا اسٹیٹس بھی یہی ہوگا جو ان کا ہے؟ اور سیکنڈلی تھوڑا سا کیٹیگوریکلی ریپیٹڈلی ہو رہا ہے کہ کیا بغیر صدر مملکت کے دستخط کے بغیر بھی یہ جو دونوں ایکٹ ہیں, یہ جو قوانین ہیں, یہ بل ہیں, یہ کیا اس وقت ایکٹ بن چکے ہیں ہمارے صدر کے دستخطوں کے بغیر بھی؟ آپ پلیز, کیونکہ قانون جی بہت شکریہ. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 75 میں 10 دن کی مدت بڑی واضح انداز میں لکھی ہوئی ہے. یہ قانون کی اسپرٹ بالکل نہیں ہے کہ اگر ایک تھیوریٹیکل سچویشن اگر لیں اور ایک صدر مملکت ایک قانون رکھ لیں اور پھر اس پہ آگے کوئی ایکٹ نہ ہو, تو اسی لیے یہ ٹائم لمٹ لکھی گئی ہے تاکہ سیاسی ابہام نہ پیدا ہو اور ایک آئینی بحران نہ پیدا ہو. اس لیے آرٹیکل 75 میں 10 دن کی مدت مینشن کی گئی ہے, اور اگر وہ نہیں ہوتے, وہ دونوں رستے نہیں لیے جاتے, تو پھر یہ قانون بن جاتا ہے. اور جو پہلے واپس کیے گئے تھے ان کا اسٹیٹس بھی ہوگا؟ جی نہیں, جہاں واپس ہوں, صدر مملکت کے دستخط ہوں, جس میں آبزرویشنز ہوں, اس پہ پھر قانون بہت واضح ہے. جہاں صدر مملکت نے واضح انداز میں اپنی آبزرویشنز دی ہیں, وہ پھر واپس پارلیمنٹ کو ریفر کریں. جی کرن خان PNN. سر میرا ایک سوال یہ ہے کہ سینئر قانون سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے کا مطالبہ ہے, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, تو ان نے مطالبہ کیا کہ وہ ریکارڈ نظام حکومت سامنے لائے. تو کیا آپ کو ریکارڈ سامنے لائیں گے؟ اور 18 اگست کو جو نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا, کیا کوئی بل آپ کو زیادہ تر ان کو موصول ہوا تھا, اس کے بعد جو نوٹیفکیشن تھا جاری تھا, کن بنیادوں پر یہ تھوڑا سا کلیئر کرتا ہے؟ میں پہلے راجہ صاحب کی جو بات جس کا آپ نے حوالہ دیا اس پر بات کر لیتا ہوں, پھر جو قانونی نکتہ ہے عرفان صاحب آپ کو بتا دیں گے. دیکھیں, ہمارے آئین کے مطابق صدر مملکت اس آئینی ریاست کے سربراہ ہیں اور ان کی بہت تعظیم ہے, اور یہ وہ عہدہ ہے. عرفان صاحب مزید آپ کو قانونی نکتے بھی بتائیں گے کہ جب وہ آفس میں آ جائیں ایک دفعہ, تو ان کے خلاف پہلے سے بھی اگر کوئی ان کے خلاف کوئی قانونی کیس چل رہا ہو تو وہ رک جاتا ہے, اور دوران ان کی جو صدارت ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی تفتیش, کوئی کیس, کچھ نہیں ہو سکتا. یہ آئینی ان کو تحفظ ہے. اتنا یہ تحفظ وزیر اعظم کو بھی شاید نہیں ہے, یا اور کابینہ کو بھی نہیں ہے. یہ گورنرز اور صدر کو یہ تحفظ اور احترام ہے. تو سلمان اکرم راجہ کے لیے میرے پاس بہت عزت اور احترام ہے, لیکن میری خواہش اور توقع یہ ہے کہ ان کے دل میں بھی وہی احترام ہوگا صدر مملکت کے لیے, اور ہم جو نگران حکومت کے نمائندے ہیں, اگر وہ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم جا کر صدر صاحب کی جو دفتر ہے ان کا ریکارڈ قبضے میں لے لیں, تو یہ تو بہت ایک بہت ہی ایک افسوسناک توقع امید ہوگی. ہم قطعاً جو ہے وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گے. ہمارے دلوں میں اس ملک کے آئین اور قانون کی عزت ہے اور ان کے عہدے کا احترام ہے. یہ وقار ستی صاحب GOT. نہیں, یہ ایک قانونی نکتہ ہے انہوں نے جی اٹھایا. میرا خیال ہے جی ویسے جو وزیر اطلاعات نے کہا یہ مکمل بات ہے. آئی ہیو نتھنگ ٹو ایڈ آن دس. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ سر. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ ان کی تعظیم ہے, ایک ایسا عہدہ ہے جو سربراہ ہے ریاست کی. لیکن سر انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ایک آخری جملہ لکھا ہے کہ میں اللہ صاحب جانتا ہے وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا, لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں. اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس سے متاثر کون ہوں گے جن لوگوں نے پاکستان کا ساری دنیا میں مذاق اڑایا, ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو رہی ہے. تو کیا یہ جو انہوں نے عمل کیا ہے, جو لائن لکھی ہے, یہ تو ان کی سمپتی وہ گین کرنے کے لیے نہیں ہے؟ دیکھیں, دلوں کا حال جو ہے وہ تو اللہ جانتا ہے.
اور میرے علم میں نہیں ہے کہ صدر صاحب کی منشا کیا ہے، وہ کس سے معذرت کر رہے ہیں، کس سے معافی مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہم سب لوگ معافی مانگتے ہیں. لیکن اگر میں کوئی عمل کروں تو میں اللہ سے ضرور معافی مانگتا ہوں، لیکن میں نے اگر قانون اور آئین اور عوام کے خلاف کوئی اگر میں نے کام کیا ہے تو پھر میں عوام سے بھی معافی مانگتا ہوں. اللہ سے تو معافی مانگوں گا ہی، لیکن اگر میں نے کوئی اور وہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جو فرق ہے وہ مجھے تو سمجھ آتا. جی سہیل رانا صاحب، ڈیلی پوسٹ. انفارمیشن منسٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ نام نہاد ابہام پیدا کیا صدر نے، تو آپ یہاں پہ تشریف فرمایا، نام منسٹر صاحب بھی تشریف فرمایا، تو انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک تو ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر شہریار منیر حفیظ پہ کیا ہے، جو کہ سابق چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل منیر حفیظ کے بیٹے ہیں. تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے، کیونکہ عمران خان نے بھی ایسا ہی ایک الزام لگایا تھا بریگیڈیئر چیمہ جو اب میجر جنرل چیمہ ہے، تو منیر حفیظ صاحب جو بیٹے شہریار حفیظ ادھر آپ اس کو کلیریفائی کرتے ہیں. میں سمجھا نہیں، آپ کو سمجھ آئی؟ جی جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے جی، اس کے تحت یہ بہت ہی نامناسب بات ہوگی کہ صدر کے جو پرسنل سٹاف ہیں وہ ان چیزوں پہ آ کے گفتگو کریں. بہت نامناسب بات ہوگی. اشفاق بنگش صاحب، خیبر ٹی وی. بہت شکریہ. میرا کوشچن جو ہے وہ وزیر اطلاع صاحب سے ہے کہ بالکل یہ تو واضح ہے کہ جو نگران حکومت ہے ان کا ایجنڈا یا ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ سیاسی نہیں ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں جو آپ لوگوں کا اب رول رہے گا وہ کس طرح جائے گا؟ کیونکہ ابھی سے نگران حکومت پہ آوازیں اٹھنا شروع ہوگی، اس کا موقف ہم کس سے دیں گے؟ جس طرح کہ کل پریس کانفرنس میں بھی ڈائریکٹ آپ کا نام لے کر ایک وہ ریز کیا گیا کہ وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے تھا. ابھی بھی آپ کے پاس جو ہے پریس کانفرنس ہوگی، جو تحریک انصاف کی قانون ٹیم ہوگی وہاں بھی ریز ہوگا. تو ابھی آپ لوگ یہ بتائیں گے کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں پی ٹی ایم کی بھی ہو رہی ہے، مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی، تو اس میں ظاہری باتیں نگران حکومت کا نام دیا جائے گا. یہ کس طرح پھر آپ لوگ اس کا موقف دیں گے، ڈیفینڈ کریں گے کہ یہ سیاسی چلو سیاسی وہ تو نہیں ہوگا، لیکن آپ لوگ کیا کریں گے اس حوالے سے کہ گرفتاری آپ لوگ کر رہے ہیں یا کہ نہیں دوسرے لوگ کر رہے ہیں؟ شکریہ جی. بات یہ ہے کہ غیر جانبدار نگران آئینی حکومت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص، فرد یا گروہ ملک کے آئین سے متعلق کوئی ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کا جواب دے دیں. ہمارے حکومتی نظام میں کوئی خلا نہیں ہے، ویکیوم نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی حکومت ہی نہیں ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک آئینی حکومت ہے، آئین کے ایک آرٹیکل کے تحت قائم ہوئی ہے. تو اگر کسی قسم کا کوئی ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کا ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جواب دینے کی کوشش کریں تو اس کو کوئی سیاسی پریس کانفرنس یا بیان ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے. آپ نے ہم دونوں کے لب و لہجے سے اندازہ کیا ہوگا کہ ہم نے کسی قسم کی ایسی کوئی غیر شائستہ زبان استعمال نہیں کی. ہم نے جو آئینی عہدے ہیں ان کی عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھا ہے اور ہم یہ کرتے رہیں گے. جہاں تک کچھ لوگوں کی گرفتاریوں کا تعلق ہے، وہ اس کے بارے میں جب یہ آئینی حوالے سے ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے تو اس پر ہم ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے. شاہد اجمل صاحب، نوائے باغ. نہیں آپ کچھ کرنا چاہیے. اس میں صرف میں ایک جی چیز پلیز. ایڈ کر دوں جی کہ جمہور کا وجود قوانین کے بغیر ممکن نہیں. حکومت ہے، جیسے وزیر اطلاعات نے فرمایا، ملک میں قوانین موجود ہیں، قوانین نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں، اور ان اداروں کے خلاف اگر کسی شہری کی کوئی شکایت ہے تو آزاد عدالتیں موجود ہیں.
اور یہ سارا ایک آئینی آرکیٹیکچر انفراسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے شہری کے حقوق کی پابندی کرنے کے لیے اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور یہ دونوں اسی طرح چلتی رہیں اور ملک میں حکومت ہے. جیسا کہ وزیر اطلاعات نے فرمایا کہ ہمارا ایک سیاسی مینڈیٹ نہیں ہے، لہذا سیاست پہ گفتگو سے ہم اجتناب کریں گے. سر بس اس میں یہ امینڈمنٹ کرے کہ یہ آپ لوگوں کو خبر رکھ کہ یہ گرفتاریاں ہوں گی کہ نہیں، آپ لوگوں کو یہ نہیں پتہ. ہم آپ ہی کی طرح سے ٹی وی دیکھتے ہیں اور خبریں دیکھتے ہیں، تو جیسے آپ کو معلوم ہے ہمیں بھی معلوم ہے. شاہد سر اس طرح ہے کہ جس طرح صدر صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے اپنے ذاتی ٹویٹ سے کیا، نہ کہ ایوان صدر کے ٹویٹ سے یہ ان کا بیان سامنے آیا ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل جس طرح آپ اپنے آپ کو بڑی جمع کر رہے ہیں اس معاملے سے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اگر اسی طرح وہ کل کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹویٹ میرا میں نے لکھا ہی نہیں، تو پھر حکومت کہاں کھڑی ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ پورا صدر نے جو الزام لگایا ہے اپنے اسٹاف کے اوپر، اس کی تحقیقات کے لیے بھی حکومت کوئی اسٹیپ اٹھائے گی؟ دیکھیں، ہم مفروضوں پر بات نہیں کرتے. آپ ایک مفروضہ پیش کر رہے ہیں کہ اگر صدر صاحب یہ کہیں گے، جو اگر اور مگر حتیٰ کہ حالانکہ چونکہ چنانچہ اس پر ہم بات نہیں کرتے. جب ایسا ہوگا تو اس وقت ہم آپ کو بتائیں گے. دیکھیں، اس سے پہلے بھی ہم نے بہت وضاحت سے بتایا کہ جو صدر کا جو آئینی عہدہ ہے اور جو ان کا احترام ہے، اس کی جو ضروریات ہیں، اس کی جو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ ہم نے پہلے ہی بتائی ہیں. تو ہم سے کوئی بھی یہ توقع نہ کرے کہ ہم اس عہدے کی جو ایک آئینی عہدہ ہے اس کی تعظیم کے خلاف کوئی ہم بات کریں گے. جی نیّر علی صاحبہ. بہت شکریہ نیّر علی نیوز 1 ٹی وی سے. سر آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ ساری چیزیں بتا دی ہیں، لیکن ایک بات جو کہ تحقیقات کے حوالے سے جس کے اوپر بات ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ صدر صاحب نے خود اپنی ٹویٹ کے ذریعے دونوں بلوں کو بھی متنازع بنایا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا عملہ ہے اس کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. تو کیا اس پر کوئی اعلیٰ سطحی کمیٹی نہیں بننی چاہیے جو ان کی اپنے عملے کے حوالے سے جو الزامات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات ہوں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ بلز جو ہیں وہ اب قانون کا حصہ بن چکے ہیں، تو اب اگر جیسے ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ عدالت جائے گی، دروازہ کھٹکھٹائے گی، تو اس کے بعد بھی تو کچھ نہ کچھ آگے بلز کے اوپر بات ہو سکتی ہے. تو اس پہ آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ صدر صاحب کا عملہ اگر غفلت کا مرتکب ہوا ہے اور ان کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہا، تو صدر صاحب کو کیسے ان کو ڈسپلن کرنا چاہیے یہ بتانا میرا کام نہیں ہے. نہ ہم ان کو کوئی مشورہ دے سکتے ہیں، نہ ہمارا یہ اختیار ہے. تو ہم تو اس سے بالکل اعتراض کریں گے. آپ کچھ کہیں؟ جی بالکل مکمل اتفاق کرتا ہوں جو وزیر اطلاعات نے کہا. اور دوسری بات، آپ نے ایک سیاسی جماعت کا ذکر کیا کہ شاید وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں. یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، وہ جو کرنا چاہیں وہ کریں. مفروضوں پہ ہم بات نہیں کر سکتے کہ وہ اگر ہو گیا تو پھر جو حکومت کا رسپانس ہوگا، جو حکومت کی لیگل ٹیم ہے وہ اپنا رسپانس بنا رہے گی. این بی سومرو، ٹائم نیوز. میرا سوال یہ ہے کہ جو آرٹیکل 75 ہے اس میں دو چیزیں، یا تو صدر کو 10 دن میں سائن کرنا ہے یا پھر جوائنٹ پارلیمنٹ کو بھیجنا ہے. اور پھر جوائنٹ پارلیمنٹ کے لیے لکھا ہے کہ اگر منظوری کے بعد صدر نے 10 دن میں سائن نہیں کیا تو وہ آٹومیٹک لا بن جائے گا. تو مجھے کیا آپ بتا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو جن بلوں پہ آپ ریسپانس کر رہے ہیں ان دونوں بلوں پر نہ صدر نے سائن کیے نہ ہی صدر صاحب نے جوائنٹ پارلیمنٹ کو بھیجے. کیا ماضی میں کبھی کوئی ایسا مثال موجود ہے جس کو صدر نے نہ جوائنٹ پارلیمنٹ کو بھیجا ہو، نہ سائن کیا ہو اور وہ لا بن گیا ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے، کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ
ریسنٹلی کچھ دن پہلے صدر صاحب نے کوئی 13 کے قریب بل واپس بھیجے، کیا ان میں اختلافی نوٹ شامل کر کے صدر صاحب نے بل بھیجے یا بغیر اختلافی نوٹ کے صدر صاحب نے بل بھیجے؟ جی تھینک یو، بہت شکریہ. دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا، آرٹیکل 75 بہت واضح ہے. 10 دن کی مدت ہے، 2 رستے ہیں. 10 دن کی مدت میں اگر دونوں رستے نہ لیے جائیں تو قانون کے اندر اس کی اسپرٹ یہ ہے، معنی یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ قانون بن جاتے ہیں. ماضی کی مثالیں آپ نے دیں. صدر مملکت نے دونوں رستے لیے ماضی میں. بہت سارے قوانین ایسے تھے جہاں صدر مملکت نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اپنے دستخط ثبت کیے اور بھیجا. کچھ معاملات ایسے تھے جہاں صدر مملکت کے تحفظات تھے، انہوں نے اپنے تحفظات ریکارڈ کیے، اپنے دستخط ثبت کیے اور واپس بھیج دیا. ایسی نوعیت اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اور ایسی نوعیت بالخصوص کہ جہاں الزام بھی لگا ہو کہ شاید کوئی غفلت کا مرتکب بھی ہوا ہے، یہ میرے علم میں اس سے پہلے نہیں. جی جیسے میں نے کہا کہ جہاں صدر مملکت دونوں رستے ماضی میں لے چکے ہیں، جب بھی دستخط ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی رضامندی ہے. جہاں انہوں نے آبزرویشن ریکارڈ کرنی ہے وہاں وہ آبزرویشن ریکارڈ کر لیتے ہیں. جی ظہیر خان سما. سر وہی والا سوال ہے میرا جو عمر صاحب نے کیا، اس سے ریلیٹڈ سوال ہے. جو فرسٹ فیز ہے آئین کا آرٹیکل 75 جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس کے مطابق جو فرسٹ فیز ہے اس میں صدر اگر سائن نہ کریں واپس کرتے ہیں پھر جوائنٹ پارلیمنٹ دوبارہ ان کو توثیق کے لیے بھیجیں اور پھر وہ 10 دن کے بعد وہ اطلاق ہو جاتا ہے. اب پہلے فیز میں جو اس میں جو صدر کے دستخط یا شاہدات وغیرہ جو کرنے سے اس میں آئین بالکل خاموش ہے. پھر یہ جو بل ہے یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ خاموش. جی دیکھیں، آپ کو آئین کے آرٹیکل 75 کو اس کی مکمل طور پہ پڑھنا ہے. اس کو آپ اس کی کلیکٹیو لیٹر اور کلیکٹیو اسپرٹ کو لے کے دیکھنا ہے. جی اس کی کلیکٹیو ریڈنگ جو ہے اس سے یہی معنی اخذ ہوتا ہے تاکہ قانون سازی کا پروسیس رک نہ جائے کہ اگر بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے اور دونوں راستوں میں سے ایک راستہ بھی نہ لیا جائے تو پھر اس صورت میں تمام تر قانونی مشاورت کے بعد اس نتیجے پہ پہنچیں کہ وہ قانون بن جاتا ہے. اور یہ اس کے اندر ڈیمنگ پروویژن ہے. ذوالفقار گرمانی صاحب. سر یہ سوال تقریباً 10 مرتبہ پوچھا گیا ہے اور جواب بھی آ چکا ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں نا تو آپ صدر صاحب کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں، اور صدر صاحب نے بھی اپنے ٹویٹ میں آپ کو کنٹراڈکٹ نہیں کیا. آپ نے کہا جو آپشن ہے یا تو سائن کرتے ہیں یا واپس کرتے ہیں. صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے واپس کر دیا تھا. بیچ میں جو تحقیقات کا سوال آپ سے یہاں پہ ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایوان جو صدر صاحب کا جو تقدس ہے اس میں یہ تحقیقات کا نہیں آتا. تو یہ بیچ میں جو سوال اٹک گیا ہے کہ سر یہ تحقیقات ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے سیکنڈ آپشن اپلائی کیا تھا آرٹیکل 75 جس کا آپ کوٹ کر رہے ہیں اس پہ اپلائی کیا تھا، وہ اپلائی نہیں ہو سکا. تو یہ نہیں ہو سکا ہے اس کے کیا کہتے ہیں؟ میں صرف ایک ہی جملہ کہوں گا کہ آپ یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ اگر کوئی صدر صاحب کی ہم تصدیق بھی نہیں کر رہے، تردید بھی نہیں کر رہے، دیکھیں اگر کوئی بات نہ ہوتی تو ہم یہاں نہ ہوتے. ایک ٹویٹ ہے جس سے ایک ابہام پیدا کرنے کی بظاہر کوشش لگتی ہے یا ابہام پیدا ہو گیا تو اس کی وضاحت ہو گئی ہے. پریس ریلیز جو ہے وزارت قانون کا وہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے اور بہت تفصیل سے عرفان صاحب نے بتا دیا. تو ہمارے آنے کا مقصد کوئی تحقیقات کرانا نہیں ہے. ایک وزارت قانون کے جو سربراہ ہیں جو خود ایک ممتاز قانون دان ہیں، انہوں نے قانونی نکات کی توجیہ پیش کر دی. یہی ہمارا مقصد تھا اور وہ ہم نے پورا کر دیا. بہت شکریہ.